بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چاند اور سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں یا رہ کر کے ایسے اسباب مہیا فرماتے ہیں کہ ان کی جو اصلی صورت اور شکل ہے اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر چاند کی روشنی کا یا سورج کی روشنی کا مات پڑ جانا یا چھن جانا، یا جیسے بالکل مکمل سورج گرہن ہوتا ہے تو بسا اوقات اندھیرا ہو جاتا ہے، بعض علاقوں میں تارے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اولاً اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، ثانیاً اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں۔ لیکن تم لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہو تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے، جس رب نے اسے روشنی بخشی ہے وہ اس کی روشنی کو چھین بھی سکتا ہے نا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یخوف، اپنا تعالیٰ اپنے بندوں کو اسے خوف دلاتا ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ سارا کام کس کے، سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی سورج گہن اور چاند گہن کے اسباب مہیا فرماتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کے مطابق لوگ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں وہ کبھی 100% صحیح ہو جاتی ہیں، کبھی اس میں 50% صحیح، اور کبھی مکمل طور پر غلط بھی ہو جایا کرتا ہے۔ مکمل طور پر ایسے بھی شواہد ہیں کہ مکمل طور پر ان کی پیشین گوئی یہ ماہرین فلکیات کی ہے جو غلط ثابت ہوئی۔ تو علی کل حال اس سلسلے میں شریعت ہمیں جو ہدایات دیتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے، جسے صلاۃ کسوف کا نام دیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ توبہ اور استغفار، اور کچھ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان حدیثوں کا خلاصہ ہے جو اس سلسلے میں وارد ہیں۔ البتہ ان کے اندر اس سلسلے میں کچھ ایسی چیزوں کا تصور رکھنا جو توہمات میں ہیں، جیسے زمانے جاہلیت میں تصور تھا کہ ان میں چاند گرہن کب ہوتا ہے، جب کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی تصور آج ہمارے یہاں غیر مسلموں سے جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسے تصور آ چکے ہیں کہ ہاں بھائی ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، خاص طور پر حاملہ عورت ان دنوں میں باہر نہ نکلے، اسے دیکھے تو اس کا حمل طاقت ہو جائے گا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا؟ یہ توہم پرستی ہے، اور نہ اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، اور نہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو ان چیزوں کے کرنے سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ پرہیز کرنا بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر وہم پیدا ڈالے گا۔ تو علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے ہاں مشہور ہیں یہ توہمات اور خرافات میں سے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا؟ اب اگر کہیں ہاں بھائی کسی کے ساتھ پیش آ گیا، تو آپ جانتے ہیں بسا اوقات آپ ہی دیکھیے انسان، آپ خود جو چیز ہم اپنے تجربے بتا رہے ہیں، رات میں دیہات میں آپ جا رہے ہوں، تصور ہو آپ کے کہیں آپ کے پیچھے کوئی آ نہیں رہا ہے، تو رہ کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا پیچھے کوئی چیز پتہ گر، یہ ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف توہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ خود قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ نماز کے اندر آپ سوچیں کہیں اس سورت کو میں بھول نہ جاؤں، پڑھنے لگیں تو آپ بھول جائیں گے، اور اگر ہمت کر کے پڑھنا شروع کریں کہ ہاں نہیں کیا ہے، سب سے بھول ہوتی ہے، اب اس کو پڑھ لے جائیں گے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو پیش آتی ہیں وہ انسان کی نفسیات کا دخل ہے، خارج میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہی چیز اگر کہیں ایک آدھ بار پیش آ بھی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ توقیت ویسے ہی تھی، یا تو شیطان نے لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا کر دیا ہے، یا پھر اس عورت کی نفسیات کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔